باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افاصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناثا انکم لتقولون قولا عظیما وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی 40 تا 44 5 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ رب کریم کا ارشاد گرامی ہے کہ کیسی عجیب بات ہے، کیسی عجیب بات ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹوں سے نوازا اور خود اپنے لیے ملائکہ کو بیٹیاں بنا لیا۔ بڑی جھوٹی بات ہے جو تم لوگ زبانوں سے نکالتے ہو۔ ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا کہ ہوش میں آئیں، مگر وہ حق سے اور زیادہ دور ہی بھاگے جا رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کہ اگر اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو وہ مالک عرش کے مقام کو پہنچنے کی ضرور کوشش کرتے۔ پاک ہے وہ اور بہت بالا اور برتر ہے وہ ان باتوں سے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ اس کی پاکی تو 7 آسمان اور زمین اور وہ ساری چیزیں بیان کر رہی ہیں جو آسمان و زمین میں ہیں۔ کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، مگر تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بردبار اور درگزر کرنے والا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل مکی سورہ ہے اور حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت سے 1 سال قبل نازل ہوئی ہے، ایسا مفسرین کہتے ہیں۔ معراج کے موقع پر یہ سورہ نازل ہوئی ہے اور اس کی پہلی آیت تھی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، سے اشارہ ہوتا ہے کہ اس میں معراج کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے، اور یوں کہیے اس سورہ کا عنوان معراج ہے۔ میں نے بار بار آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے، اس سورہ کا عنوان ہی معراج ہے۔ معراج عروج کو، ترقیوں کی آخری انتہا کو کہتے ہیں، بلندیوں کی انتہا کو کہتے ہیں۔ انسانی بلندیوں اور رفعتوں کی انتہا اس کی معراج کیا ہے، اس کو کیسے حاصل ہو سکتی ہے، اس سورہ میں بتایا گیا۔ ایسا لگتا ہے، اگر آپ غور کریں، تدبر کریں اس سورہ میں تو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔ اور یہ عروج انسانی زندگی کو کیسے حاصل ہوتا ہے اور شیطان نے کس جگہ پر قسم کھائی ہے اور چیلنج کیا تھا کہ میں تیرے راستے سے اس کو ہٹا دوں گا، جبکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔
یہ کہا صراطک المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. وہ کیا راستہ تھا؟ مفسرین کہتے ہیں وہ توحید کا راستہ تھا، کیونکہ شیطان ابلیس اللہ تعالیٰ سے اس بات پر ناراض ہوا، ناراض کیا کہیں گے اس کو، بہرحال اس کو برا لگا. قال فبما اغویتنی، جبکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت ناراض ہے، بہت غصے میں ہے. تو میں یہ کروں گا، تو کیا کروں گا؟ تیرے راستے سے ہٹا دوں گا. تیرا راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ مفسر نے بتایا وہ توحید کا راستہ. اس دنیا میں انسانی عروج کی آخری منزل جو حاصل ہو سکتی ہے وہ توحید کے ذریعے سے، توحید کے ہی توحید کو اختیار کر کے ہی حاصل ہو سکتی ہے. تو دنیا میں جو صراط مستقیم ہے وہ توحید ہے، توحید کا راستہ ہے، اور آخرت میں یہی توحید کا راستہ جو ہے وہ جنت کی طرف لے جائے گا. تو اہدنا الصراط المستقیم جب ہم کہتے ہیں تو توحید کے راستے کی دعا مانگتے ہیں، اور آخرت میں جنت کے راستے کی دعا مانگتے ہیں، کیونکہ یہی توحید کا راستہ جنت کے راستے میں ٹرانسفارم ہو جائے گا. میں کہہ رہا ہوں جی. تو بات یہیں سے شروع ہوئی. اس میں 14 نکات اس سے پہلے گزشتہ درس میں ختم ہوئے ہیں. وہ 14 نکات کی ابتدا بھی توحید سے ہوئی تھی اور انتہا بھی توحید ہی سے ہوئی. تو آپ دیکھیں گے کہ جو ابتدا ہوئی تھی وہ 22ویں آیت ہے. اس میں فرمایا ہے کہ لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا. تو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا ورنہ ملامت زدہ اور بے یار و مددگار بیٹھا رہ جائے گا. پہلی آیت یہاں سے شروع ہوئی تھی اور آخری آیت 39ویں آیت اس سے ٹھیک پہلے تھی جو آج میں نے پڑھی ہیں. ولا تجعل مع اللہ الہا آخر فتلقى فی جہنم ملوما مدحورا. اور دیکھ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا ورنہ تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور ملامت زدہ اور ہر بلائی سے محروم ہو کر. دیکھیے شروع بھی یہیں سے ہوئی، بالکل ایسا ہی جیسے سورہ مومنون میں ابتدا بھی ہوتی ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون. آخر بھی جو ہے یعنی نماز کی حفاظت پر ہی ہوتی ہے. تو گویا بات وہاں سے شروع. یہاں پر بھی بات شرک کے ابطال سے، شرک کی نفی سے، شرک کے نیگیشن سے، لا الہ سے ہوئی اور آخر بھی لا الہ پر تھی. تو لا الہ ہی سب کچھ ہے. لا الہی کامیابی کا زینہ ہے، لا الہی معراج ہے، لا الہی معراج سے ہمکنار ہونے کا راستہ ہے. اصلی معراج، انسانی معراج جو ہے لا الہ الا اللہ ہے. اور اگر الصلاۃ معراج المومنین بھی اگر کہتے ہیں تو بھی وہ نماز جو ہے اس رب سے ملاتی ہے، اس توحید کو سکھاتی ہے، اس معراج کو بتاتی ہے کہ وہ جو ہے اس میں ہم تسبیح کرتے ہیں، اس میں تحمید کرتے ہیں. جس میں آج کی آیات میں 5 آیات میں آپ دیکھیں گے یہ تسبیح و تحمید کو خاص طور سے پروجیکٹ کیا گیا. اور یہ سورہ بھی سبحان الذی اسری بعبدہ سبحانہ سے شروع ہوئی تھی. گویا باقی ایک منفی صفت کے انکار سے اللہ میں کوئی عیب نہیں ہے. یہ لا الہ ہے، یہ لا الہ ہے کہ اللہ میں کوئی عیب نہیں، کوئی جھول نہیں، کوئی کمی نہیں ہے. اور پھر اللہ کی تفصیل ہے پوری سورہ کا. آپ دیکھیں کہ اب یہاں سے بعد جیسے آج کی آیات ہیں پھر غور کیجئے کہ توحید کیسے شروع ہو رہی ہے، پھر لا الہ کیسے ہے. اس میں کہ افاصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناسا انکم لتقولون قولا عظیما. کیسی عجیب بات ہے کہ تمہارے رب نے تو تمہیں تو بیٹوں سے نوازا، خود اپنے لیے ملائکہ کو بیٹیاں بنا لیا. بڑی جھوٹی بات ہے جو تم لوگ زبانوں سے نکالتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں اللہ جو لوگوں نے مختلف قسم کی جو شرک کیے ہیں ان میں ایک شرک یہ بھی ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہے.
کہ ذات میں شرک ہے. تو اور شرک کے ساتھ میں ایک اتنی بڑی جسارت اور جرات کی ہے انسانوں نے کہ اپنے لیے بیٹوں کو پسند کرتے ہیں ہر زمانے میں دنیا کی ہر جگہ پر کہ وہ ہمارے دستے بازو بنیں گے. اور دیویاں جو ہیں عام طور سے شرکیہ مذاہب میں پائی جاتی ہیں. 90% جو ہے ڈیٹیز جو ہوتی ہیں وہ دیویاں ہوتی ہیں, مناس ہوتی ہیں, فیمیل ہوتی ہیں, دیوتا بہت کم ہوتے ہیں. عجیب بات ہے. تو یہ قرآن بتا رہا ہے کہ یہ جسارت ہے, یہ شیطان نے ان کو سکھایا ہے. اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ اللہ کی توہین کرنے کے لیے سکھایا ہے کہ تم جو ہو تم خدا کی بیٹیاں تسلیم کرا کے اور یہ کہو تو ہم ان کو بیٹیاں کہتے ہیں. فرشتوں کو وہاں بیٹیاں کہتے تھے عرب میں, اور جگہ پر بہت سی اور دیویاں ہوتی ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بہت واضح طور سے فرما رہا ہے کہ اپنے لیے تو بیٹے اور اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں انہوں نے تجویز کرائیں. یہ بہت بڑا انکم لتقولون قولا عظیما, بڑی جھوٹی بات ہے جو تم لوگ زمانوں سے نکال رہے ہو. اب دیکھیے دو باتیں اس کے اندر میں کہنا چاہ رہا ہوں. ایک بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی شریک ہو یہ بالکل اللہ کو پسند نہیں ہے. یہ بات ہم کہتے ہیں. اب ہم کہیں اگر کہ کیوں پسند نہیں ہے, اس کا جواب عام طور سے نہیں مل پاتا کہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ نے اپنے کلام میں فرما دیا. آپ غور کریں کہ اب مجھے میرے معاملات میں کسی کو میں چاہتا ہوں کہ کوئی میرے معاملات میں دخل دے, جو میں فیصلے کروں میرے فیصلے میں وہ بھی برابر کا شریک ہو جائے. کیا میں پسند کرتا ہوں؟ کوئی پسند ہم میں سے کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا. اچھا چھوڑیے, اب بیٹوں کی بات سنیے, اولاد کی بات سنیے. اولاد انسانی ضرورت ہے, انسانی کمی کی طرف اشارہ کرتی ہے. اس کے دست و بازو بنے گی اولاد, اس کے کام آئے گی اولاد, اس کا نام روشن کرے گی اولاد. نام کا روشن کرنا, اس کے کام آنا, اس کا سہارا بننا, اللہ کا سہارا بننا, اللہ کے کام آنا. نعوذ باللہ کتنی گستاخی کی بات ہے ہم کہیں گے. اللہ تعالیٰ کو تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر کیسے ہم یہ کہیں گے اور کیسے کہیں گے کہ اس کا کوئی اولاد ہوگی کوئی. اور پھر میں نے بتایا کہ اولاد بھی ہو تو بیٹی, اس دنیا میں انسان بیٹیوں کے بجائے بیٹوں کو اس لیے مانتا ہے کہ دست بازو بنیں گے وہ لوگ, سہارے آئیں گے, بڑھاپے کی ٹیک بنیں گے وہ لوگ مرد ہو کر کے. یہی تو ہے. تو عورتوں کو تو آدمی خود جو ہے پروٹیکشن دیتا ہے, ان کی حفاظت کرتا ہے. لوگ جو ہیں آ کر کے ان پر حملہ کرتے ہیں اور دنیا بھر میں ہر زمانے میں ان کی عزت و ناموس کا مسئلہ ہوتا ہے. تو اب سوچیں کہ کتنا گستاخی کی بات ہے جو مشرکین کہتے ہیں. بس اتنی سی بات کہہ کر کے انکم لتقولون قولا عظیما, بہت بری بات ہے, بہت غلط بات ہے جو زبان سے نکال دو. سمجھنے والا سمجھ جاتا ہے. اب اس کے بعد آگے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا. اب یہی بات یعنی قرآن پاک میں توحید, مفسرین کہتے ہیں اس کو اس بات میں کہ صرفنا کس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے. قرآن میں ایک بات کی تصریف کس طرف ہے, بار بار کس چیز کا قرآن جو ہے ذکر کرتا ہے, وہ توحید کا کرتا ہے, شرک کا ابطال کرتا ہے, لا الہ الا اللہ کہتا ہے. ہر بار لا الہ الا اللہ کی گردان ہے اور اسی کی تکرار ہے, اسی کو مختلف انداز سے پیش کرتا ہے. مختلف انداز سے پیش کرنا تصریف آیات کہلاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان, جیسے میں نے بار بار آپ کو آپ نے سب لوگ سکھاتے ہیں, ٹیچر ہوتا ہے وہ ایک بات وہ بار بار کہتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ضرورت ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کو کہ ایک پہلو سے کبھی سمجھایا جائے تو کبھی دوسرے پہلو سے سمجھایا جائے. کتاب میں ایک مونوٹونس بات ہوتی ہے لیکن استاد اس کو کئی طریقوں سے سمجھاتا ہے. یہی فرق ہے کتابی نالج میں, کتابی طریقے سے درس میں, اور ایک استاد کا طریقہ جو ہوتا ہے درس کا. یہ بات کتاب میں اچھی نہیں ہوتی کہ اس کو بار بار کہا جائے, لیکن اس کے اندر جو ہے تکرار کی جائے. لیکن یہ بات بہت اچھی ہوتی ہے کہ ٹیچر اس کو جو ہے مختلف انداز سے بتائے. یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ کا تو معاملہ یہ ہے کہ اس نے اپنی بات کو سمجھانے کے لیے قرآن پاک میں تصریف آیات رکھی.
جیسے کہ ایک استاد سمجھاتا ہے ایسے سمجھایا، مختلف پہلوؤں سے سکھایا، مختلف پہلوؤں سے بتایا. کیوں؟ لیذکروا، تاکہ یہ لوگ ہوش میں آ جائیں، یاد دہانی حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں، حقیقت تک پہنچ جائیں. وما یزیدہم الا نفورا، مگر یہ لوگ جو ہیں حقیقت سے دور بھاگے جا رہے ہیں، حق سے دور بھاگے جاتے ہیں، یہ کہا جا رہا ہے. تو ٹھیک ہے، فرمایا قل لو کان معہ آلہۃ کما یقولون اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا. اب دیکھیے دوسرے انداز سے بات کریں، اسے تصریف آیت کی مثال کہیں گے ہم. آپ فرما دیجئے کہ لو کان معہ آلہۃ، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں کوئی اور الہہ بھی ہوتے، کما یقولون، جیسے کہ یہ کہتے ہیں، اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، تو وہ سب کے سب جو ہیں اس عرش والے کی طرف اپنی راہ ڈھونڈ لیتے، یا اس عرش کی طرف اپنی راہ ڈھونڈ لیتے. یعنی سب کے سب اسی دنیا میں اس سلطنت کی طرف چلے جاتے، کیونکہ خدا ہوتے تو سب چاہتے کہ میں اس تخت پہ میں بیٹھوں. بھائی خدا ہوتے تو وہ بیٹھنا چاہتے، اور خدا نہیں ہوتے تو پھر بیکار ہے بات. خدا ہے وہ تو مطلب برابر ہے، ان کے پاس پاور ہے، ان کے پاس، آپ سمجھ رہے ہیں ان کے پاس پاور ہے ان کے پاس، تو پاور کو اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے. اگر نہیں کریں گے تو خدا ہی نہیں. خدا ہیں تو وہ جائیں گے وہاں پر، ورنہ خدا کب ہوئے؟ ان میں ڈیوائن پاور ہونی چاہیے، ڈیوائن پاور والی جو عرش معلا، عرش عظیم، عرش کریم کی طرف پہنچ جائیں. ایک بات اور، اگر وہ بندے ہیں اور کئی لوگ جو ہیں مل کر کے خدائی کر رہے ہیں، تو ہر ایک یہ چاہے گا کہ میں زیادہ قریب ہو جاؤں اپنے بڑے خدا کے ساتھ، اور پھر ان میں آپس میں کمپٹیشن ہوگا، جھگڑا ہو جائے گا. جھگڑا ہر حال میں ہونا ہے، فساد ہر حال میں ہونا ہے. اور جس کو بادام خیش، جن کو کوئی پاور دے دی ہے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے تصرف کی، تو وہ تصرف کی پاور میں بجائے اس کے اس میں استعمال کرتا ہے، وہ آپس میں جھگڑے میں لگائے گا، اسی کام میں لگائے گا، وہ پورا اسی میں لگا دے گا. جیسے آج دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے، روزانہ ہوتا ہے، ہم یہی دیکھتے رہتے ہیں. اپنی صلاحیتوں کا غلط استعمال کرتا ہے انسان، بجائے اس کے کہ جو اس کو دیا گیا ہے کام وہ اس کام میں لگا دیتا ہے کہ میں اپنی پاور کو کس طریقے سے استعمال ایسے کروں کہ میں زیادہ میری بہتر ہو جائے، میری انا بہتر ہو جائے، ایگو میری سیٹسفائی ہو جائے. بات سے تو بہت سی تھی اس کے اندر، لیکن میں نے بہت ہی اشارتاً ایک بات کہی ہے، کیونکہ بات چھوٹی بھی کہی جائے اور بات سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے. تو فرمایا گیا اللہ کے ساتھ میں اگر معہ آلہۃ، اور بھی خدا ہوتے تو، جیسا کہ یہ کہہ رہے ہیں، یعنی ان کا کہنا ہے، گمان ہے، خیال ہے، تو سب کے سب وہ الی ذی العرش سبیلا، تو پھر اسی کی طرف پہنچ جاتے، سب کے سب اسی تخت مملکت جو ہے، تخت سلطنت جو ہے، اسی کو حاصل کرنے کے لیے لگ جاتے. ہمارے کچھ مفسرین نے یہ کہا ہے کہ بات بھی صحیح ہے، یہ خدا ہے تو پاور ہوگی، تو پھر وہ دو خدا ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، جھگڑا ہو جائے. قرآن میں سورہ انبیاء میں کہا ہے، شروع میں ہو گیا، جھگڑا ہو جاتا، ہو ہی نہیں سکتا. اور اگر خدا نہیں ہے، وہ بندے ہیں اگر، تو بندوں کا معاملہ بھی عجیب ہے، یہ عجیب ہے. اس کو آگے آیت سے جوڑا ہے، انہ کان حلیما غفورا سے. سوچیے کبھی کہ اگر بندے ہیں وہ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تصرف دے دیا ہے، تو پھر دوسری بات ہوگی کہ ان میں حلم نہیں ہوتا، بڑے کمدرد ہوتے ہیں. ہم سب کمدرد ہیں، سب کے سب. یہ بندگی کے اندر یا مخلوق کے اندر یہ کمی ہے کہ وہ اپنے کو پروجیکٹ کرنا چاہتا ہے، یہ کمدردی ہے. سوچیے میں نے جو بات کہی، یعنی اپنے کو وہ کیونکہ وہ ہے نہیں ایسا، وہ دکھاتا ہے کہ میں ایسا ہوں، تو لہٰذا کمدردی وہیں پر اظہار، تب کمدردی کا اظہار وہیں ہو جاتا ہے. وہ ہے نہیں ایسا، دکھاتا ہے کہ میں ایسا ہوں، یہی کمدردی ہے. وہ جھک جاتا، اگر اعلیٰ درجی ہوتی، جھکتا نہیں ہے نا، وہ کہتا میں تو بہت کچھ ہوں، ہے نہیں وہ. تو بات یہی ہے کہ اگر وہ
بندہ ہوتا اور تو پھر یہ ہوتا کہ وہ کسی حالت میں بھی اپنے ظرف کو استعمال نہیں کرتا، اعلیٰ ظرفی والا نہ ہوتا، تو یہ کائنات بگڑ جاتی پوری طریقے سے. یعنی کہ یہاں پر ایسا خدا ہی چاہیے ہمیں، بہت ہی اعلیٰ ظرف ہو، بہت ہی حلیم ہو، یہ قرآن بہت ہی غفور ہو. ورنہ تو جتنے بھی بندے دنیا میں ہیں وہ ہر وقت ہر گھڑی چیلنج کرتے ہوتے ہیں خدا کو، اپنے عمل سے، اپنی زبان سے، اپنی بات سے، اپنے رویوں سے چیلنج کرتے رہتے ہیں، ہر وقت چیلنج کرتے رہتے ہیں. میں اور آپ بھی کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں، ہر وقت کر رہے ہیں، نافرمانی کر کے چیلنج کرتے ہوتے ہیں ہم لوگ ہر طریقے سے. اللہ رب کریم کے ساتھ میں یعنی گستاخانہ اپنے عمل کا اظہار کرتے ہوتے ہیں، زبان سے، کبھی عمل سے، ہر طریقے سے. اللہ ہے کہ حلیم ہے، اللہ ہے کہ بردبار ہے، بالکل خاموشی اختیار کرتا ہے. حلم، بردباری، جسے میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں، پی جانا، ہر بات کو پی جانا، ہر بات کو پی جانا، بڑی بڑی باتوں کو پی جانا، اور نہ صرف پی جانا، غفور یعنی معاف کر دینا. یہ صرف رب کریم ہی کر سکتا ہے، وہ خدا ہی کر سکتا ہے. وہ خدا جس کو اللہ رب کریم نے اپنے کلام کے ذریعے ہمیں متعارف کرایا ہے. باقی اور خدا نہیں دنیا میں، اور ڈیٹیز اور خدا جن کو دوسرے مذاہب کے لوگ بتاتے ہیں، یہی تو بات ہے. اسی لیے سبحانہ کی بات ہے، کوئی کمی نہیں، کوئی جھول نہیں اس کے اندر. تو فرمایا کہ وہ خدا کیسا ہے؟ سبحانہ و تعالی عما یقولون علوا کبیرا، پاک ہے، بے عیب ہے، بے جھول ہے، کوئی کمی نہیں ہے، منزہ ہے، ہر عیب سے مبرہ ہے، ہر عیب سے. یہ ایک سلبی صفت کو بتایا ہے، سلبی صفت کے ذریعے سے اللہ کو متعارف کرایا ہے. یعنی یہ کہنا کہ وہ ایسا نہیں ہے، اس کا نگیشن کیا گیا، اس کا انکار کیا گیا. سبحانہ میں یعنی اس کی ساری کمیوں کا انکار ہوتا ہے. جیسے لا الہ الا اللہ میں، ایسے ہی سبحانہ اس طرف اشارہ کر رہا ہے. ان میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی جھول نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے اس کے اندر. وہ بالکل پاک ہے، بالکل پاکیزہ ہے. پھر فرمایا آگے ہے اس کے اندر اگلی آیت میں ہے، ایک ساتھ دونوں باتیں ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ایک طرف جو ہے تسبیح ہے، ایک طرف حمد ہے. مکمل جب ہی ہوتا ہے، ان اللہ کا تعارف کب مکمل ہوگا؟ ایک طرف ہم یہ کہیں اللہ بالکل بے عیب ہے، کیسے پرفیکٹ ہے، بہت ہی اعلیٰ ہے. تو یہاں پر بتایا سبحانہ و تعالی. سبحانہ میں پھر یہاں دیکھیے نگیٹو یعنی سلبی بات ہے، اور پھر و تعالی میں ایک مثبت اور ایجابی بات ہے. بہت اونچا ہے، بہت اونچا ہے. اور اونچا کو ویسے بتایا، غور کیجئے کتنے اس میں اس کے لیے ورڈ لایا اللہ تعالیٰ. اما یقولون علوا کبیرا، تعالی علوا کبیرا، تعالی بلند، بہت عرفہ. علوا میں تو سمجھ نہیں سکتا علوا کو کیسے کہیں. بلندیوں کی معراج جو ہوتی ہے، علوا کبیرا، بہت ہی زیادہ. آپ غور کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، تو یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت جب تک مومن کے انسان کے قلب میں نہیں ہوگی تب وہ بات نہیں آئے. میں نے کہا یہ انسانی قلب میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا استحضار اور معرفت حقیقت میں معراج ہے. اس کی انسانی زندگی کی معراج کیا ہے؟ اس بات کا عرفان پیدا ہو جانا، عرفان مل جانا، حقیقتوں کو پہچان جانا. رب کریم ایسا ہے، ہمارا بے عیب ہے، اتنا بڑا ہے، ایسا ہے، علوا کبیرہ ہے، سبحانہ و تعالی. تمام چیزیں یہ انسان کی معراج ہے، انسانی ایمان کی معراج ہے. ایمان کی معراج پوچھے تو وہ یہی ہے. تو فرمایا کہ یہ معراج جو پہلے بتایا داخیہ نہیں، اس دنیا میں ہر چیز اس حقیقت حال کا اظہار کر رہی ہے، بیان کر رہی ہے. ہر چیز کیا کر رہی ہے؟ تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا يَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. اب یہ کہ ایسا ہے وہ، بلکہ
کائنات میں جو اس نے کائنات بنائی ہے رب کریم نے، اس کا مزاج ہے، اس کو ایسا بنایا ہے کہ وہ چاہے یا نہ چاہے اس کی تسبیح ضرور کرے، چاہے نہ چاہے، شعوری لا شعور، زبان حال سے زبان قال سے۔ دہریے بھی کرتے ہیں، کافر بھی کرتے ہیں، مومن تو کرتے ہی کرتے ہیں۔ کافر دہریے کیسے کرتے؟ طور پر مطلب کیسے؟ میں دیکھ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں، یہ میرا بولنا، میرا سننا، میرا دیکھنا میرے رب سے ہے۔ میری آنکھ جو ہے رب کی فرما برداری، لہٰذا وہ دیکھ رہی ہے۔ میرے رب کا اذن جس دن میں نابینا ہو جاؤں گا، میں وقت پر بھی نابینا ہو سکتا ہوں۔ ہوتا ہے آنکھوں میں، کہتے ہیں اندھیرا چھا گیا، وقتی تو بہرا ہو جاتا ہے، ہوتا ہے اور پرماننٹ بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب میرے کان جو ہیں اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، دینی طور پر اپنے رب کو تسبیح بیان کر کے حمد کر رہے ہیں اور میں فرما برداری اختیار کر رہے ہیں۔ پورا جسم کا ہر عضو، پورا نظام میرا جو بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، سب کے اللہ کے سرنڈر کیے ہوئے نا، تبھی تو کر رہا ہے۔ اس کے خلاف ورزی کر دے، جیسے میں کہہ رہا ہوں مجھے اختیار ملا ہوا ہے، وہ تو نہیں۔ فرمایا جا رہا ہے کہ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، ساتوں زمین، ساتوں آسمان اور زمین۔ کچھ لوگوں نے الارض کو سات زمینیں ہی کہا ہے، کچھ لوگوں نے الارض جنس اس میں اس کے ساتھ ہوا ہے، اور یہ کہا ہے کہ ساتوں زمینیں، کیونکہ سورہ طلاق میں من الارض مثلہم کہا ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ اس میں الارض بھی ان ملٹیپل زمینیں ایسے ایک آنے کے بلا۔ اور ہم تو یہ جانتے ہیں 7 کا عدد تام ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کتنی اللہ کی طرف سے آسمان بنائے گئے، سب کے سب، اور ان کے درمیان میں سب کے سب اس کی پاکی بے عیبی بیان کر رہے ہیں۔ اب بیان کریں تو میں نے ابھی کہا کہ زبان حال سے، یہ زبان حال سے اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے نہیں تم یہ مت کہو زبان حال سے کر رہے ہیں، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ وَلَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، یعنی وہ کر رہے ہیں، حقیقی طور پر کر رہے ہیں۔ تم نہیں سمجھتے یہ تمہاری کمزوری ہے، وہ تو کر رہے ہیں، یعنی تم یہ کہہ رہے ہو کہ وہ زبان حال سے کر رہے ہیں۔ اس پر بڑے مفسرین نے بڑے پیارے پیارے واقعات ذکر کیے ہیں۔ ایک واقعہ میں ذکر کرتا ہوں۔ نبی اکرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک پیالہ تھا، پیالہ آیا کہ دیکھو یہ پیالہ تسبیح کر رہا ہوں۔ تسبیح کر رہا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ کے؟ اب لوگوں نے، جنہوں نے کان سے لگا لیا ان کو بھی سنائی دیا، جنہوں نے کان سے نہیں لگایا انہوں نے بھی کہا بے شک اللہ کے رسول آپ بالکل برحق سچ فرماتے ہیں، بالکل تسبیح کر رہے ہیں۔ انہوں نے مان لیا، انہوں نے کہا ہم نے سنا اور مان لیا، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، ہم نے سنا کہنے والے کو منادی کر رہا تھا وہ کہ ہم نے مان لیا ہے، ہم یہ مان لیا ہے، حضور کی بات پر مان لیا، ہاں بے شک اللہ کے رسول آپ نے فرمایا، تسبیح کر۔ اور جنہوں نے ان کا دین کا عادت تھوڑا سا کمزور تھا کہاں پہ لگا لیا، تسبیح سنائی دی۔ اب اس پر کسی نے یہ کہا کہ یہ حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ اب اس پر اب تبصرہ ہو رہا ہے، غور کیجئے، میں اس پر آپ کے سامنے ایک قصہ سنا رہا ہوں چھوٹا سا۔ تو کہا کہ غلط بات ہے، اس لیے کہ قرآن تو یہ کہتا ہے کائنات کی ہر چیز تسبیح کر رہی ہے، تسبیح تو کرتی تھی اور کر رہی تھی، ہر وقت کرتی رہتی ہے۔ ہاں حضور نبی اکرم کے دست مبارک پر آنے سے وہ تسبیح ہمارے کانوں تک پہنچ گئی۔ حضور کا معجزہ یہ تھا کہ ہمارے کان سننے لگے اس تسبیح کو، تسبیح تو کر ہی رہے تھے وہ، کیوں قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر چیز وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم سمجھ ہی نہیں پاتے، تمہارے دماغ میں اور عقل میں ادراک میں نہیں آ پا رہا ہے، لیکن وہ تسبیح کرتی، یعنی حقیقت میں تسبیح کرتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ زبان حال سے کرنے کی کوئی چیز، یعنی ہم یہ سمجھیں کہ ہاں وہ ہے، نہیں، بلکہ وہ تسبیح کرتی ہے۔ اب دیکھیے
اس کو آج کی سائنس بھی سمجھا دیتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ٹیچر ہیں پڑھاتے ہیں کہ مالیکیولز جو ہیں وہ ٹاک کرتے ہیں. جی کیمسٹ سے کہتا ہے آج مالیکول ٹاک کرتے ہیں, انٹریکٹ کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, آپس میں بات کرتے ہیں. سیلز آپس میں, اب میں کہتے ہیں ہمارے بایو کیمسٹ کہتے ہیں کہ سیلز آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں, ٹاک کرتے ہیں. جی میں کہہ رہا ہوں ٹاک کرتے ہیں. بایو کیمسٹ کہہ رہا ہے سیل ٹاک کر رہے ہیں, کیمسٹ کہہ رہا ہے مالیکیول ٹاک کر رہے ہیں. تو میاں پھر کیا چیز ٹاک نہیں کر رہی ہے؟ جو اس کا ماہر ہے, جو اس کا ایکسپرٹ ہے, جو اس فیلڈ کا ماہر ہے, وہ کہہ رہا ہے یہ چیز ٹاک کرتی ہے. یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم اس کو سمجھ رہے ہیں کہ ٹاک نہیں کر رہی. اللہ رب کریم جس نے سب کو بنایا ہے وہ تو جانتا ہی سنتا ہی ہے. قرآن میں کہا ہے سورہ حامیم سجدہ میں کہ زمین و آسمان سے کہا کہ تم اپنی خوشی سے آؤ گے قوان اور کرہن کا, نہیں ہم خوشی سے آئیں گے. سوچ رہے ہیں اللہ رب کریم حکم دے, انہوں نے کہا ہم اس کے خلاف ورزی کر سکتے ہیں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہے وہ بات جو یہاں پر ہے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں اللہ تعالیٰ کی توحید, اس کی وحدانیت کا جو بیان ہے, جو چرچا ہے, میرے کان نہیں سننا ہے, میری کمزوری ہے. کائنات میں ہر چیز اللہ رب بیان کر رہا ہے. تو اے انسان اپنی خوشی سے ان کی زبان کے ساتھ میں ہم آہنگ ہو کر کے, ان کی ساز میں اپنی آواز ملا کر کے, تو اپنے کو بھی ان کے ساتھ میں ملا کر کے اپنے کو جسے کہتے ہیں کیا کہتے ہیں سنکرونائز کر. تو کیا ہوگا پھر, کیا ہوگا جس طریقے سے جو بات آئی ہے اس سے پوچھیے, کسی میوزیشین سے پوچھیے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. واہ واہ واہ, کس طریقے سے آواز جو ہے اس میں ریزوننس پیدا ہوتا ہے, کیا چیز آواز پورتی پیدا ہوتی ہے, کیا کس طریقے سے انسان اپنے رب سے جڑ جاتا ہے. اپنا تو انسان اور رب تین کر کے جس طریقے سے کیا ساز اور کیا آواز ہوتی ہوگی. کسی شاعر سے پوچھیے, بہت خوبصورت شاعر سے, میں نام لے سکتا ہوں, اقبال. خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو, سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر, سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر. پھول ہم سے بات کرتے ہوئے ہیں, بات کر رہے ہیں, ان کے سکوت سے جو کلام پیدا کر لے. ہر چیز اپنا بیان کر رہی ہے, اظہار کر رہی ہے, تسبیح کر رہی ہے رب کی, اپنے رب. روزانہ دیکھتے ہیں یہاں پر ہمارے امتیاز صاحب کے یہاں پیڑ ہے, اس کے جو پھول ہیں میں روزانہ دیکھتا ہوں اس طریقے سے بالکل خوبصورتی کے ساتھ نیچے جھکے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں کتنے پیارے اور سجدہ کر رہے ہیں اپنے رب, اور گویا یہ کہہ رہا ہے مجھ سے کہ اے بندے آ کے تو کیوں سجدہ نہیں کر رہے, تو کیوں سجدہ نہیں کر رہے, تو ہم سے بہت اچھا, تو قد کرمنا بنی آدم, تجھے تو بہت خوبصورت, بہت اچھا بنایا ہے, ہم سے بھی اچھا تجھے بنایا ہے, تو کیوں سجدہ نہیں کر رہا. کیا سوچئے, یہ کلام کی آیات, اللہ تعالیٰ کا کلام ہمیں جو ہے توحید کی طرف لے جا رہا ہے. توحید کیا ہے؟ آخری بات میں پھر عرض کر رہا ہوں, توحید ہے انسانی زندگی کی معراج. اس دنیا میں اس توحید کے راستے پر چل کر آخرت میں جنت ملے گی, ضرور ملے گی, انشاءاللہ ملے گی. اور جنہوں نے شیطان کا طریقہ اختیار کیا, تو شیطان نے جیسا چیلنج کیا ہے اس کی بات نہیں ہوگی, تو کہا گیا ہے کہ تجھ کو سب لوگ جہنم میں ڈالو. اللہ رب کریم سے میری دعا ہے کہ مجھے اور آپ لوگوں کو توحید کا عرفان نصیب فرما دے. میری زندگی اور آپ کی زندگی توحید کا ایک جامع, ایک نمونہ بن جائے. آپ کی زندگی بھی میری زندگی, اور ایسی زندگی ہماری بن جائے جیسے رب کریم چاہتا ہے. ایسی توحید ہمارے اندر ہو کہ ہم جرأت رندانہ کے ساتھ کریم کے معاملات میں
وہ فیصلے کریں جیسا رب چاہتا ہے، جو مطلوب ہے. ہماری زندگی بھی توحید سے منور ہو جائے، اور اس کائنات میں جو توحید کا غلغلہ ہے وہ ہماری شعوری زندگیوں میں، کائنات کے لوگوں میں بھی اس کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ ودیت فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے، کیونکہ حلیم ہے، غفور ہے، علیم ہے، غفور ہے، علیم ہے، غفور ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا انك انت التواب الرحيم، واخر دعوانا ان الحمد لله.